السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گزشتہ ہفتے ہم نے نواقض الاسلام کتاب ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن اس کا پہلا درس جو اس کے مقدمہ سے متعلق ہے یا اس کتاب کی ابتدائی عبارتوں سے پہلے جن امور کا جاننا واجب اور لازم ہے ان کا یا ان میں سے بعض کا بیان آیا، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ کتاب مسلمانوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہے کہ ان امور سے اجتناب ضروری ہے، ورنہ یہ امور ایمان کے اوپر اثر ڈالتے ہیں اور انہیں ختم کر ڈالتے ہیں۔ اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ بعض لوگ اس کتاب سے صرف تکفیر مراد لیتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب تکفیر کے لیے بنائی گئی ہے، جبکہ اس کے برعکس یہ کتاب تکفیر سے بچنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ مسلمان میں یعنی اگر کوئی مسلمان ہے اس کے بارے میں یہ علم ہو گیا، یقینی طور پہ معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو اسے کافر کہنا درست نہیں ہے۔ عام شخص کوئی بھی اسے کافر کہہ دے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کام علماء کا ہے اور یہ بہت خطرناک کام ہے۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا، کسی مسلمان نے، جو عمل جو کام کفریہ ہے، اس کے باوجود بھی اس پر 4 امور دیکھے بغیر کفر کا حکم نہیں صادر کیا جائے گا، اور وہ 4 حکم بھی پچھلے درس میں الحمدللہ 4 امور کا بیان آیا۔ یہ ایک جانب ہے، ایک پہلو ہے کہ کسی کی تکفیر کا مسئلہ۔ ایک دوسرا پہلو ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی کافر نہیں کہنا ہے، مطلب کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہیں بولو۔ قبل اس کے کہ میں اس میں داخل ہوں، ایک مسئلہ جو گزشتہ ہفتے رہ گیا تھا وہ جماعت کی تکفیر کا مسئلہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ روافض ہیں، روافض جنہیں آج ہم شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ میں اصل کئی ایک فرقے ہیں، ان میں روافض ایک فرقہ ہے۔ روافض کے کئی ایک فرقے ہیں۔ روافض جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کافر ہیں، بلکہ ان کا کفر ابلیس کے کفر سے زیادہ خطرناک ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ بہت برے برے عقائد ہیں ان کے، اور وہ تمام اہل السنہ کی مخالفت میں۔ جیسے وہ ہمارے قرآن کو قرآن نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے، اس میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ تو روافض وہ فرقہ ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے، آپ نے نام سنا ہوگا شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا، ابھی ماضی قریب میں علم کا ایک اللہ رب العالمین نے علم کی ایک صدی بھیجی تھی۔ بڑے بڑے علماء ایشیا کے اس مقام پہ، کہہ لیں ہندوستان، جو کہ اس وقت میں ہندوستان تھا، پاکستان سمیت، بنگلہ دیش سمیت، تو اس زمانے میں پورے ہندوستان میں اور اس کے علاوہ اس کے بعد جب تقسیم کے بعد بھی سعودی عرب وغیرہ میں ایک علم کا ایک اللہ رب العالمین نے کہہ لیں کہ بیش بہا نعمت علم کی بھیجی تھی،
جن میں عرب میں بڑے علماء میں سے علامہ ابن باز رحمہ اللہ، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، علامہ الالبانی رحمہ اللہ، اسی طرح سے علامہ محمد امان الجامی رحمہ اللہ، اسی طرح سے شیخ النجمی رحمہ اللہ، یہ بڑے علماء اس زمانے میں گزرے اور ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ روافظ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فرقہ روافظ یہ کافر ہے۔ فرقہ جماعت کافر ہے۔ جس طرح سے جہمیہ یہ وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ ایمان یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے رب کو جان لے، یہ ایمان ہے۔ اس بنیاد پر ابلیس بھی مومن ہوگا، کیونکہ ابلیس بھی اپنے رب کو جانتا تھا۔ تو جہمیہ اور بھی عقائد ہیں ان کے، لیکن چونکہ ایمان اور کفر کا باب چل رہا ہے تو اس لیے میں نے وہ ذکر کیا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں جیسے جہمیہ کافر ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ان کا کفر نقل کیا، لیکن ساتھ ہی شیخ نے ایک تنبیہ کی، کہا کہ جماعت پر کفر کا فتویٰ لگے گا، لیکن جماعت سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں عوام، ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ عوام کو بہت ساری چیزیں نہیں معلوم ہوتی ہے، عوام اپنے علماء کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، تو ان پر کفر کا حکم صادر نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جماعت پر کفر کا حکم اس لیے صادر ہو سکتا ہے کہ جماعت کے ایک اصول ہیں، رولز ہیں، ضوابط ہیں۔ وہ ضوابط اگر کفریہ ہیں، وہ اصول اگر کفر والے ہیں تو ان پر کفر کا حکم لگے گا۔ لیکن جماعت سے متعلق جو افراد ہیں، اشخاص ہیں، عوام ہے جماعت جو کہتی ہے کہ میں بھی شیعہ ہوں، میں بھی، ہر شخص پہ حکم نہیں لگ سکتا ہے۔ اب کوئی شخص یہ حکم لے کر کے کہ شیخ نے روافظ کی تکفیر کی ہے، لہٰذا جو بھی اپنے آپ کو رافضی کہتا وہ کافر ہے، یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ عوام کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ لہٰذا عوام کی تکفیر نہیں ہو سکتی ہے اگر کوئی جماعت کی تکفیر کر رہا ہے تو جماعت کی تکفیر الگ شے ہے، اور جماعت سے جو لوگ منسوب ہیں ان کی تکفیر الگ شے ہے۔ جماعت اس کے اصول ہیں، اس پر حکم لگ گیا، لیکن شخص پر حکم لگانے کے لیے ہم کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، شریعت اس کے بارے میں ایسا کہتی ہے، یہ کفریہ عمل ہے، اور دیکھیں یہ دلیل ہے، ان کو سمجھانا پڑے گا۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ یہ ایک نقطہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، دوسرا پہلو، جس پہلو پر میں نے کہا تھا کہ ایک پہلو یہ ہے اور دوسرا پہلو کہ بالکل ہی تکفیر سے اجتناب کرنا، بلکہ یہ کہنا کہ نہیں کسی کو کافر نہیں کہو۔ اب ایک شخص ہے، اس نے علم شرعی مکمل طور سے حاصل کیا ہوا ہے، جانتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، جانتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اس کے مقابلے میں یہ توحید ہے۔ اس کے باوجود شرکیہ امور کرتا ہے، علماء نے اسے سمجھا دیا ہے، پھر اس کے بعد سمجھانے کے بعد حجت قائم کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں مانتا ہے، اور علماء نے مناسب دیکھا تو اس پہ کفر کا حکم لگایا۔ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی شخص کے اندر کفر کی صفات پائی گئی ہیں اور اس کو سمجھا دیا گیا ہے، حجت قائم کر دی گئی ہے، جو کفر کے باب میں یا تکفیر سے رکاوٹیں بن سکتی تھی چیزیں، وہ سب اب ختم ہیں۔
تو آپ کس بنیاد پر اس کو مسلمان کہیں گے؟ اس کا عمل اسے کافر بنا چکا ہے، اس کے پاس علم آ چکا ہے، یہ کفریہ عمل ہے، سمجھایا جا چکا ہے، علماء نے پوری باتیں واضح کر دی ہیں، اس نے اقرار کر لیا ہاں میرا عمل غلط ہے، یہ عمل کفر اور شرک والا ہے، اس کے باوجود ہٹ دھرمی ہے، علماء نے کہا کہ نہیں ایسے شخص پہ کفر کا حکم لگتا ہے، تو یہ دراصل جو حکم اس پر لگ رہا ہے اس حکم کا بیان ہے، اور ایسے شخص کی تکفیر کی جا سکتی ہے اگر علماء دیکھیں اس کو، لیکن یہ کام بڑے علماء کا ہے، ہمارا اور آپ کا نہیں ہے۔ لہذا بالکل یہ کہنا کہ نہیں کسی کی تکفیر نہیں ہو سکتی ہے، تکفیر نہیں کی جائے گی، مطلقاً تکفیر نہیں کی جائے گی، کوئی کچھ بھی کرے سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی کر رہا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض لوگ اتنے اس باب میں تساہل کے شکار ہو گئے، کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کافر کی قبر سے گزرو تو اسے جہنم کی خبر سنا دو۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو حسن کہا ہے، قابل عمل ہے، قابل استدلال ہے۔ کیوں کہا کہ اسے جہنم کی خبر سنا دو؟ جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ کافر ہے، ایمان اس کا ثابت ہی نہیں ہے، آپ کس بنیاد پر اس شخص کے کافر ہونے سے اور اس شخص کے کافر ہونے کو تسلیم نہیں کریں گے؟ کس بنیاد پر آپ چپ رہیں گے؟ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایمان لے آئے، تو ممکن ہے، اس کے برعکس مسلمان کافر ہو جائے تو اسے مسلمان بھی مت کہیے، ممکن ہے، کچھ بھی ممکن ہے۔ جب ایک کافر ممکن ہے مسلمان ہو سکتا ہے اور اس بنیاد پر اسے کافر نہیں کہیے، تو ایک مسلمان ممکن ہے کافر ہو سکتا ہے، اس بنیاد پر اسے مسلمان مت کہیے، امکان والی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں باضابطہ خطاب کیا گیا کفار کو، یہ وہ کفار ہیں جو اصلاً کفار ہیں، جنہوں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ تو جن کے بارے میں یہ ہے کہ جنہوں نے کبھی نہیں کلمہ پڑھا ہے، معروف ہے کہ وہ کافر ہے، کوئی بات نہیں ہے، کہیں گے یہ کافر ہے۔ لیکن جس نے یقین سے یقیناً کلمہ پڑھا ہے اور معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس کو کسی شک کی وجہ سے کافر نہیں کہہ سکتے، یا تو شک کی وجہ سے کہ پتہ نہیں اس نے کفری عمل کیا یا نہیں کیا، یا پھر یہ کہ اس وجہ سے اس نے کیا ہے کفری عمل لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کو علم تھا یا نہیں تھا کہ یہ کفری عمل ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ تو اگر یہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس بندے کو علم تھا کہ نہیں تھا، تب بھی آپ تکفیر نہیں کر سکتے۔ تو دونوں پہلو سامنے رکھیں، نہ مطلقاً تکفیر کریں، اور تکفیر عوام کا کام نہیں ہے، نہیں مطلقاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو کافر نہیں کہنا بھائی، حتیٰ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا ہے، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ جن پر کفر کی صفت لگ رہی ہے اور علماء اسے کافر کہہ رہے ہیں تو اس کو ماننا پڑے گا، لیکن دلیل کی روشنی میں علماء کہیں، کیونکہ بعض علماء سو بھی ہیں، بعض علماء سو بھی ہیں، اب وہ تقلید نہ کرنے کو کفر کہتے ہیں، تو یہ مراد نہیں ہے۔ وہ علماء جو مسائل بیان کرتے ہوئے دلائل کو سامنے رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں، تو دونوں پہلو آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھیں کہ اگر کسی سے کوئی عمل سرزد ہو رہا ہے تو وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی بنیاد پر
خوف ہے کہ وہ دین سے نکل جائے گا، ان اعمال کو جان لینا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا عمل ہے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا۔ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جن لوگوں نے پڑھا ہے اس سے پہلے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ مثال بتائیں۔ وہ کام جس میں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہو یا رسول سے خبر بھجوائی اس کو عبادت کہتے ہیں، اور جس سے اللہ راضی بھی۔ وہ کام جو شریعت میں بتایا گیا ہے اور اللہ جس سے راضی ہو اور اللہ کا حکم بھی ہو، ایک دعا مانگنا مثال ہے۔ ہاں، اور کوئی چیز؟ کہ وہ عمل جو اللہ کی چیز کا حکم دیا اور اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، عبادت ہے۔ مثال نواز بھائی؟ اور ذبح ہے، اور دعا ہے، اور قربانی، صحیح، حج۔ دیکھیں، عبادت کا کانسیپٹ سمجھیں، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ یہ 3-4 بھائی ہیں، اصول الثلاثہ کی درس کی شرح میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ عبادت وہ عمل، قول یا عمل جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے، راضی ہوتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ اچھا، قول اور عمل مطلب یہ کہ عبادت صرف جو ہم نماز پڑھتے ہیں یا جو جسمانی طور پہ ادا کرتے ہیں صرف وہ نہیں ہے، بلکہ زبان سے نکلنے والی بعض باتیں بھی عبادت ہیں۔ اسی طرح کرنے کو تو ہم بہت سارا کام کرتے ہیں، کھانا پینا سونا، لیکن کون سا کام ہے جو عبادت ہے؟ جیسے کہنے کو ہم بہت ساری باتیں کہتے ہیں، تو کون سی بات ہے جو عبادت ہے؟ تو عبادت قول اور عمل دونوں ہے، لیکن یہ وہ قول اور عمل ہے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کہیں نہ کہیں قرآن یا حدیث میں موجود ہے کہ اس کو کریں۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا ہو کہ اس کے کرنے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ یہ علماء نے تعریف کی ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں سمجھے اور زیادہ آسان، ہر وہ عمل یا ہر وہ قول جس کے کہنے اور کرنے کی غرض و غایت، مقصد، اس کے کرنے یا کہنے کا مقصد آخرت کا حصول ہو، وہ عبادت ہے۔ اگر ان سب کو ملائیں گے کہ جس کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو پسند بھی کرتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی ملائیں کہ جس کے کرنے کا اصلی بنیادی مقصد آخرت حاصل کرنا ہے، تو ایسی چیز عبادت ہے۔ اصلی مقصد، بنیادی مقصد آخرت حاصل کرنا۔ اب آپ اس پر دیکھیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، اسی طرح سے زبان سے ذکر کرتے ہیں، دعائیں ہیں، سلام ہے، یہ تمام چیزیں عبادت ہیں۔ ان کا اصلی مقصد آخرت کا حصول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا کرو، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، تو یہ عبادت ہے۔ وہ چیزیں جن کا بنیادی مقصد دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے، دنیاوی فائدے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس میں
بنیادی چھوڑ کر کے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ضمناً، دوسرے نمبر پہ ضمناً جس میں ثواب کا حصول بھی شامل ہو جائے تو وہ عادت ہے۔ مثال کے طور پر سونا انسان کی عادت ہے۔ کیونکہ وہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہے۔ سوئے گا تو صبح میں اٹھے گا، نشیط رہے گا، چاق و چوبند رہے گا، کام پہ جائے گا، آرام پائے گا، جسم کو آرام ہوگا، دنیا کا حصول ہے۔ لیکن ساتھ میں اگر یہ مقصد ہو جائے کہ سوئے گا تو اللہ کی عبادت میں تقویت اور اسے ملے گی، کھانا، مقصد یہ ہے کہ جسمانی طور پہ مضبوط ہو، کمزور نہیں ہو، صحت مندی کے ساتھ رہے الی آخری۔ لیکن ساتھ میں یہ مقصد اگر ہو جائے کہ ساتھ ساتھ عبادت پہ بھی ہم مضبوط رہیں گے، اچھے سے عبادت کر سکتے ہیں، تو یہ اصلاً عادت ہو جائے گی۔ کیونکہ اس کا بنیادی مقصد دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ لیکن آخرت کا مقصد بھی ضمناً آ سکتا ہے۔ تو جس کا بنیادی مقصد آخرت کا حصول ہو وہ عبادت ہے، جس کا بنیادی مقصد دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہو وہ عادت ہے۔ تو اب عبادت کو سمجھیں۔ کیوں میں نے یہ تفصیل بیان کی؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنا وغیرہ۔ ذبح کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر تو یہ ذبیحہ عبادت ہے۔ اس لیے اگر کسی نے بسم اللہ چھوڑ دیا ہے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اب آپ تصور کریں، علماء نے اختلاف کیا ہے کہ اگر بھول کر کے کوئی بسم اللہ چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے تو علماء متفق ہیں حرام ہے۔ تو یہ عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا، اسی سے اللہ راضی ہوتے ہیں، تو ذبح عبادت ہے۔ اگر یہی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر اللہ کے لیے کی جائے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح سے سوال مانگنا، سوال عبادت ہے۔ اس عبادت کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ کسی سے مانگنا، یا کہہ لیں کہ کسی عام شخص سے، مخلوق سے کسی ایسی چیز کا سوال کرنا جس کے دینے پہ وہ مخلوق قادر نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ کیونکہ سوال عبادت ہے، مانگنا عبادت ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، تو سوال عبادت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اگر کچھ مانگ رہے ہیں تو اس میں یہ شرط ہے کہ وہ شخص اس کے دینے پر قادر ہو۔ مثال کے طور پر میں کسی سے پانی مانگوں، اس کے پاس بوتل ہے یا وہ لا سکتا ہے، ثابت ہے شریعت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، سب سے ثابت ہے، ایک دوسرے کی مدد میں یہ آتا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بھلائی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ اس میں شامل ہے۔ لیکن جس کے کرنے پہ مخلوق قادر نہیں ہے وہ مانگنا، یہ تو شرک ہے۔ تو اسی لیے ایک تو آپ نے عبادت کو سمجھا، اب آپ آئیں شرک کو سمجھیں۔ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کے مخصوص حق کو یا اللہ کے مخصوص حق میں کسی غیر کو داخل کر دینا۔ اللہ کے مخصوص حق میں کسی غیر کو داخل کر دینا شرک ہے۔ مخصوص حق عبادت بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح سے مخصوص حق اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اس میں کسی کو اللہ کے برابر بھی کر دینا غلط ہے۔ ربوبیت کا مسئلہ ہے، تو اللہ کا جو خاص حق ہے اس میں کسی غیر کو شریک کر دینا یہ شرک ہے۔ جیسے
اولاد کون دیتا ہے؟ یہ اللہ کا خاص حق ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ انسان دے بھی نہیں سکتا ہے، اس کی قدرت ہے ہی نہیں۔ اب اس میں انسان سے مانگنا، اللہ کا حق اٹھا کر کے کس کو دینا ہے؟ غیر اللہ کو دینا ہے، یہ شرک ہے۔ تو اب آپ اس کو سمجھ گئے کہ شرک کیوں شرک ہوتا ہے اور شرک کا مطلب کیا ہے، عبادت کا مطلب سمجھ گئے۔ تو مؤلف نے جب کہا کہ اللہ کی عبادت میں شرک کرنا، تو عبادت کی جتنی بھی قسم ہے اس کو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے انجام دینا، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے۔ عبادت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہوں۔ اسی طرح جب راضی ہوں گے تو آپ کو جنت بھی ملے گی۔ تو عبادت کا جو یہ مقصد ہے کہ اللہ راضی ہوتے ہیں، اگر کسی اور کی رضامندی کے لیے عبادت کی گئی تو یہ شرک ہے۔ راضی کرنا صرف اللہ کو ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ رضامندی اگر کسی اور کی عبادت میں داخل ہو گئی، آپ کا مقصود کوئی اور ہو گیا تو شرک ہے۔ عبادت کا مقصود صرف رب کی ذات، رب کی رضا۔ جہاں مقصد سے آپ بھٹک گئے، آپ توحید سے بھٹک گئے۔ کلیئر؟ کیا دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا غلط ہے اور کفر ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ رب العالمین لا یغفر، مغفرت نہیں فرماتا ہے، ان یشرک بہ، اس عمل کو کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو بھی اور جس کے لیے بھی اللہ چاہے اس کو بخش دیتا ہے۔ ما دون ذالک، کیا مفہوم کیا ما دون ذالک کا؟ اس سے کم تر، علاوہ نہیں۔ کیونکہ اگر اس کے علاوہ اس کے درجے میں جو ہے سب اس کے حکم میں ہے، شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، اس سے کم تر اویس نام ہے آپ کا نا، جزاک اللہ خیر۔ تو اس سے کم تر، کم درجے کا، ما دون ذالک، اس سے کم درجے کا جو گناہ ہے، اس آیت سے بعض علماء نے اس آیت کو بنیاد بنا کر کے تنبیہ کی ہے ایک بہت اہم، اور اس تنبیہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ جب سنتے ہیں نا یہ شرک اصغر ہے، اچھا شرک اصغر ہے، نہیں، شرک جب لیبل لگ گیا بھائی خطرناک ہے۔ شرک لیبل، اس کے اوپر ہیڈنگ لگی ہوئی ہے نا، شرک ہے، تو اس کو ہلکا نہیں سمجھے۔ اچھا، دوسری طرف کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہیے کہ شرک اصغر ہے، اچھا آج جن کو یہ کہیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے، مطلب کبیرہ کو وہ شرک سے بڑا سمجھتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ شرک یہ جو ایک اصطلاح ہے، جو عمل شرک کے دائرے میں آتا ہے وہ عمل کبیرہ گناہ سے زیادہ سنگین ہے۔ اب چاہے وہ شرک اکبر ہو، اور اس میں سب کا اتفاق ہے، سب جانتے ہیں اس کو، چاہے وہ شرک اصغر ہو۔ بعض صحابہ کا قول بھی ہے کہ الشرک الاصغر اکبر من الکبائر، فتح المجید میں یہ قول منقول ہے کہ شرک اصغر کبیرہ گناہ سے زیادہ خطرناک ہے۔
تو جس پر بھی شرک کا لفظ لگا ہوا ہے وہ خطرناک ہے، اور کبیرہ گناہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ مثال کے طور پر چوری کرنا معاشرے میں کیسا ہے، لوگ کیسا سمجھتے ہیں؟ زنا کرنا کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، تعویذ کسی نے پہن لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت خطرناک بات ہے، یہ زنا سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں اور لوگوں کو اس پر غصہ بھی نہیں آتا ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ فلاں شخص نے شراب پیا، اب ان کا انداز دیکھیے، اس کے ساتھ ان کا رویہ دیکھیے، اور یہ کہیے کہ فلاں کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اس کے بعد اس کو دیکھیے کتنا آرام سے۔ غلط ہے۔ آپ علم حاصل کریں، کیونکہ آپ شرک اور گناہ میں فرق نہیں کر پا رہے، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ جو شرک سے اور کفر سے کم درجے کا گناہ ہے، اللہ رب العالمین اس کو جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے بخش دیتا ہے۔ اس میں اہل السنہ والجماعہ کے ایک عقیدے کی دلیل ہے۔ خوارج یہ کہتے تھے کہ جس کسی نے گناہ کیا وہ جہنمی، وہ جہنمی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ شرک سے کم درجے کا جو گناہ ہے اللہ جس کے لیے چاہے اس کے لیے معاف کر دے۔ تو قرآن کی آیت واضح ہے، تو یہ اللہ کی مشیت کے اوپر ہے۔ سمجھ گئے؟ اس جملے کو یاد رکھیں کہ شرک سے کم درجے کا گناہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے اوپر ہے، جس کے لیے چاہے اس سے معاف کر دے۔ لیکن اب دوسرا جملہ، لیکن جس شخص نے توبہ کر لیا اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، خواہ وہ کبیرہ ہو صغیرہ ہو، حتیٰ کہ شرک اکبر بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین چاہے، یہ اس شخص کے لیے جو بغیر توبہ کے چلا گیا، کہ پھر اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو عذاب دے۔ لیکن اگر توبہ کر لیا تو امید ہے کیا ہم نے کہا؟ امید ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کر دے۔ فرمایا مؤلف رحمہ اللہ نے کہ عبادت کی ایک قسم ومنہ الذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ غیر اللہ کے لیے مطلب غیر اللہ کی رضا، ان کی تعظیم، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس نیت سے کہ غیر اللہ مجھے مصیبت سے بچائے گا، نعوذ باللہ، یا مجھ پر آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے گا۔ یہ سب اللہ کا خاص حق ہے۔ خاص حق کا لفظ یاد رکھیے، بہت فائدہ دے گا۔ تو اگر کسی نے غیر اللہ کے لیے، اور غیر اللہ کے لیے اس کا مطلب میں نے بتایا خوشنودی، رضا، اس کے قرب، اس عقیدے سے کہ وہ بیماری کو، مصیبت کو دور کرے گا، آئی ہوئی مصیبت کو ٹالے گا، یہ تمام شرک میں داخل ہوتا ہے، اور یہ شرک اکبر میں داخل ہے، شرک اصغر میں نہیں۔ کمن یذبح للجن، جیسا کہ وہ شخص ہے جو جن وغیرہ کے لیے ذبح کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ جن نقصان پہنچاتے ہیں، اور جن اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے،
او للقبر، یا قبر یعنی صاحب قبر کے لیے ذبح کرتا ہے.